یہ جاوید منزل، اس کے بارے میں کیا بتائیں گے؟ دیکھیں، علامہ اقبال جب لاہور میں یہاں پہ تھے اور آپ کو پتہ ہے کہ کچھ تھوڑی سی لیگل پریکٹس بھی کرتے تھے، لیکن وہ لیگل پریکٹس اس بڑے درجے کی نہیں تھی کیونکہ شاعری آپ کا پیشن تھا اور وہ سارے معاملات تھے. تو یہ آپ نے گھر بہت عرصے بعد کوشش کے ساتھ 1930s میں یہ کچھ آپ نے بنایا تھا اور جاوید صاحب کے نام اس کو آپ نے منتقل کر دیا تھا. اور جاوید اقبال اصل میں اس کے اونر ایک لیول پہ تھے اور خود ان کے کرایہ دار بن گئے تھے علامہ صاحب. تو علامہ صاحب نے اپنے مطلب جو کاغذ تھے اس کے کہ اونر بیٹے کو بنایا جاوید کو، اور اس لیے بھی بنایا کہ بچے بہت چھوٹے ہیں اور اگر کوئی معاملہ ہو تو بچوں کے نام پہ کوئی ایسٹ انہیریٹنس جو ہے وہ ہونی چاہیے. تو وہ ایک بات یہ بھی ہے کہ بھائی اقبال جو تھے اس حوالے سے کہ پریکٹس تو چلتی تھی، تو کہتے ہیں کہ جب وہ کیس آ جاتا تھا پیسے اتنے ہو جاتے تھے کہ اگلا مہینہ چل جائے گا تو اس کے بعد کیس نہیں لیتے تھے. اقبال اصل میں پرائمریلی ہی واز اے ریفارمر اور پوئٹری ان کا ایک ٹول تھا، پیشن تھا. تو لیگل پریکٹس کی طرف اتنی توجہ تھی نہیں اقبال کی. تو اگر ہم اوور آل دیکھیں وہ بلکہ اس میں ایٹ اے لائٹر نوٹ بہت سے واقعات ہیں. ایک آپ کے کسی نے پوچھا آپ کے سیکریٹری سے، منشی سے، کہ جی اقبال کی پریکٹس کیسی ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی پریکٹس کی کیا بات کرتے ہو. وہ سامنے دیکھیں علامہ صاحب اور ایک ان کے دوست شاعر وہ ردیف اور قافیے کے اوپر کچھ کانورزیشن کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا جب اردو شاعری کی باریکیوں کے اوپر کانورزیشن ہوگی تو وکالت نہیں چل سکتی. پھر جو آپ نے مطالعہ بھی کیا اقبال کا تصور پاکستان، اگر اس پہ بات کی جائے تو دیکھیں بات یہ ہے کہ علامہ کو سمجھنے کے لیے نا ہم علامہ کو فریگمنٹس میں دیکھتے ہیں. علامہ کو ایک ہولسٹک پکچر میں ہم نے دیکھنا ہے. سب سے پہلے تو یہ علامہ کی اردو شاعری، علامہ کی فارسی شاعری، علامہ کا ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام جو فلسفے پہ ان کے لیکچرز ہیں، اور پھر علامہ کی پولیٹیکل رائٹنگز وہ بھی ایگزسٹ کرتی ہیں. اور اس میں سب سے اہم خطبہ الہ آباد ہے. خطبہ الہ آباد کے اندر علامہ اقبال نے جو تھیری کو ایڈوانس کیا تھا اس کے اندر مسلم رائٹس کی، کیونکہ ایک جو ٹو نیشن تھیری جو بعد میں جو ہمارا کانسیپٹ بنا جو 1940 کے اندر قائد اعظم نے بھی اس کو آرٹیکولیٹ کیا، تو علامہ کی ساری جتنی بھی تھاٹس ہیں ایک ورڈ کے اندر اگر ہم جسٹ میں بات کریں تو وہ عشق سرکار دو عالم ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ایک نان سیکٹیرین اپروچ ہے، امت کو جوڑنا ہے سرکار دو عالم کی ذات کے ساتھ، جو کہ آج مسنگ ہے. آف کورس. آپ بڑی پکچر میں اقبال کو کس طرح سے کیا پسند کرتے ہیں؟ زیادہ ان کی شاعری کی طرف بڑھتے ہیں یا ان کا وہ ریفارمر کے طور پہ آپ کو اچھے لگتے ہیں؟ کہاں پہ؟ یعنی میں آپ کی ذاتی ایک رائے پوچھ رہا ہوں. علامہ کی شاعری تو اتنی طاقتور ہے، میرا خیال ہے کہ بہت کم شاعر ہیں جو علامہ کو کمپیٹ کر سکتے ہیں. اور مقصدیت والی شاعری اگر آپ اردو لٹریچر کے اندر دیکھیں تو آف کورس میر تقی میر یا غالب بڑے شعراء ہیں، لیکن مقصدیت میں جہاں پہ اقبال لے گئے ہیں وہ لیول اور ہے. لیکن اقبال بذات خود بھی یہی کہتے تھے کہ میں ہوں ریفارمر. شاعری ایک ٹول ہے، میری ذات مطلب علامہ کے سمندر میں شاعری آپ سمجھیں ایک ٹول کے طور پر انہوں نے استعمال کی ہے، فارسی کے اندر بھی اور اردو کے اندر بھی. مجھے ذاتی طور پہ علامہ کی جو تھاٹس ہیں وہ ان کی شاعری سے بھی ایٹ ٹائمز بڑی نظر آتی ہیں. آف کورس ان کی شاعری بڑی ہے اور اردو لٹریچر میں، فارسی لٹریچر میں اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے، لیکن علامہ کی تھاٹس بہرحال بہت سپیریئر ہے. آپ بھی سے یہ کہتے ہیں کہ یہ تھاٹس کو پہنچانے کا، لوگوں تک پہنچانے ایک میڈیم تھا. جی بالکل. اور آج کا وقت ہے، آج کا پاکستان ہے، اس میں اقبال کی شاعری یا اقبال کے جو تھاٹس ہیں کتنی آپ ضرورت محسوس کرتے ہیں؟ بہت زیادہ. اب دیکھیں فلسفہ خود ہی ہے، اگر ہم اس کے اوپر کوئک ایک بات کریں تو وی ڈونٹ ایون نو واٹ اقبال اسٹوڈ فار. وہ کن معنوں میں خودی کے لفظ کو استعمال کر رہے تھے. اقبال جو ہیں وہ سیلف افرمیشن کی بات کرتے ہیں، اور اقبال کے ہاں اس خودی کے کچھ ایلیمنٹس ہیں. علامہ نے پوری تھیری دی ہے اسرار خودی کے اندر جو آپ کا فارسی کلام ہے، اور پھر بے خودی کی بات بھی کی ہے. ایک لیول پہ سیلف افرمیشن، ایک لیول پر سیلف نگیشن. جب آپ ذات کی تعمیر کر رہے ہیں وہاں پہ سیلف افرمیشن کی بات ہے. جب ملت کی تعمیر کر رہے ہیں تو اپنی ذات کو گم کرنا ہے، پیچھے کرنا ہے، اور ملت کے لیے اپنے آپ کو مٹا دینا ہے. تو اقبال جب اسرار خودی میں آئے تو انہوں نے باقاعدہ اس میں خودی کی سٹیجز بتائی ہیں کہ خودی جو ہے اطاعت الہی مانگتی ہے، خودی جو ہے وہ ضبط نفس کی بات ہے. تھوڑا سا آگے چلیں گے. میں نے وہ گھڑی کی بات کر دی تھی شروع میں، آڈینس کو ضرور ہوگا کہ وہ کیا معاملہ تھا، وہ کیا قصہ تھا. یہ ابھی اب جب باہر نکل بھی رہے ہیں، آہستہ آہستہ چل بھی رہے ہیں، تو یہ ڈرائنگ روم ہے اور یہ وہی ان کے زیر استعمال جو اشیاء تھی
یہاں پر ہمارے ارد گرد موجود ہیں. تو آپ کو اقبال جو ہیں کون سی ان کی تصویر, کون سا رنگ ان کا زیادہ اچھا لگا؟ یعنی میں دیکھا کہ وہ تو بڑے فیشن کرنے والے انسان تھے, ان کی جو آج کپڑے میں دیکھ کے آئے ہیں انہوں نے مجھے حیران کیا ہے. ہم نے تھوڑا سا یہ ہوا کہ جب ہم چھوٹے تھے تو اقبال کو ہم نے ایک زیادہ کوئی روایتی طور پہ درویش یا صوفی وہ سمجھا ہے, تو میرے خیال اس سے بھی بڑی شخصیت ہے. آف کورس دیکھیں بات یہ کہ جو تصوف بھی ہے, اگر آپ تصوف کے اساتذہ کو بھی پڑھیں, تصوف کسی فارم کا نام نہیں ہے, تصوف باطن کے تزکیے کا نام ہے. تو جو اقبال کا رول ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ وہ بیانڈ تصوف, نیشن بلڈنگ اصل میں تو کام ہے نا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کے حوالے سے. تو علامہ اقبال کی جو ڈریس سینس تھی بڑی ہی شاندار تھی. کیمبرج کے اندر آپ پڑھے, ہائیڈلبرگ آپ گئے, پھر ایون جب آپ نے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں بھی مسلمانوں کو ریپرزینٹ کیا تو وہ ایک ان کا اپنا سٹائل تھا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو ہمارے ہاں جب بھی دین کی بات ہوتی ہے, فلسفے کی بات ہوتی ہے, تو ہم کہتے ہیں خاص طرح کے انداز میں آپ اس طرح کا ہونا چاہیے. ہاں, لیکن اقبال واز بیانڈ فارمز. بالکل زبردست. تو یہ ہم علامہ کے اس کمرے میں موجود ہیں. ویسے یہ میرے ہی پیچھے نا یہ ان کا شیونگ کا سامان وغیرہ اسی طرح سے موجود ہے. تو ان کی پتہ چلتا ہے کہ وہ جو ہماری سادگی میں بھی خوبصورتی ان کی, یعنی اگر ہم نے انہیں بے شک پتلون اس میں دیکھا ہے تب بھی وہ بہترین ہے, جب شلوار والا دیکھ رہے ہیں تب بھی بہترین ہے. تو یہ گھڑی ہے اور اس کے بارے میں بہت سی باتیں مشہور ہیں. اصل کہانی کیا ہے؟ اصل میں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ علامہ کا وہ کمرہ ہے, اور میں ایز آئی اسپیک ود یو میرے خود گوز بامز ہیں. اللہ تعالیٰ علامہ صاحب کے درجات کا بلند کرے. یہ علامہ صاحب کا وہ آخری وقت جو ہے علامہ کا اس کمرے کے اندر تھا, اور یہ پوری رودات جو ہے جسٹس جاوید اقبال صاحب نے جو بایوگرافی مرتب کی علامہ صاحب کی, زندہ رود, اس کے اندر بھی یہ واقعے کو آپ نے اشارہ کیا. علامہ صاحب کو بہت تکلیف تھی آخری دنوں میں, اور کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ کو جو ہے وہ ہم کوئی ایسی دوا پلاتے ہیں کہ جس سے آپ کی جو ہے وہ تکلیف رفع ہو جائے. ٹھیک ہے. تو علامہ کا ایک تاریخی جملہ ہے, علامہ نے کہا کہ میں موت کو بھی بے ہوشی کی حالت میں فیس نہیں کرنا چاہتا. یعنی جب آپ مجھے کوئی دوا کھلائیں گے اور آف کورس میری درد میں تخفیف ہوگی, دیٹ آلسو مینس کہ میری سینسز اس طرح سے کام نہیں کریں گی. میں اس کو پورے ہوش سے دیکھنا چاہتا ہوں, میں موت کو بھی انکاؤنٹر کرنا چاہتا ہوں ود مائی فل کانشیسنس. یہ اقبال ہی کہہ سکتے تھے. تو علامہ صاحب اسی کمرے کے اندر تھے, اور وہ کہتے ہیں کہ علامہ کی تکلیف بڑی, اور علامہ ایک حکیم بھی تھے اس دور کے بہت مشہور, وہ جو حکیم ان کی کر رہے تھے. وہ والے حکیم تو تھے, ایک امت کے بھی حکیم تھے نا. وہ علامہ تو خود حکیم الامت تھے آف کورس, لیکن علامہ کا جو علاج چل رہا تھا تو وہ کہا گیا کہ جی وہ حکیم صاحب کو ہم بلا لاتے ہیں. بہت زیادہ تکلیف تھی. تو وہ کہتے ہیں کہ حکیم صاحب کو جب بلایا گیا اس سے پہلے جو ہے اذانیں ہو رہی تھیں, اور فجر کی اذان کے وقت علامہ صاحب نے انتقال ان کا ہوا. اس وقت 21 اپریل 1938, اور اس وقت گھڑی پر یہ وقت تھا. آج بھی وہی وقت ہے. تو یہ اسی وقت پر یہ یہاں پہ اس ٹائم کو روکا گیا ہے کہ وہ اقبال جس نے اتنی ایفرٹس ہماری امت مسلمہ کے لیے کی, اور فجر کے وقت اذانیں ہو رہی تھیں اور علامہ کی روح جو ہے اپنے مالک کے حضور ملاقات کر رہی تھی. درجات بلند کرے بے شک ہمارے لیے. اور ایک شعر وہ علامہ اقبال ان دنوں میں پڑھا کرتے تھے, سرود رفتہ باد آیت کے نایت, نسیم از حجاز آیت کے نایت. کیا مفہوم ہے جی اس کا؟ جی علامہ صاحب اس میں یہ کہہ رہے تھے کہ اب پتہ نہیں میری طرح کا یا کوئی دانائے راز جو ہے وہ اسکالر اس طرح کا آئے گا یا نہیں آئے گا, حجاز سے پھر وہ ہوائیں دوبارہ چلیں گی یا نہیں چلیں گی. یہ میں اپنے آپ کو ایک فقیر کہا نا, فقیر نے کچھ باتیں کہی ہیں, اب پتہ نہیں کوئی راز کی باتیں کرنے والا مفکر دوبارہ دیگر دانائے راز آیت کے نایت, کہ اب وہ راز کی باتیں کرنے والا آئے گا یا نہیں آئے گا. تو اقبال کے یہ کلمات بھی آپ نے بلند کیے.